أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. واجب الاحترام سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ تمام کے سامنے سورۃ القدر کی تلاوت فرمائی ہے۔ اس مناسبت سے میرا عنوان ہے لیلۃ القدر کی فضیلت۔ معزز سامعات، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہمیت بہت زیادہ اس لیے ہے کہ اس عشرے میں وہ رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرما دیا، بے شک ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر یعنی باعزت اور خیر و برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور یہ یقینی طور پر اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک رات کی عبادت پر اللہ تعالیٰ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب انسان کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب اجر و ثواب کی خاطر لیلۃ القدر کا قیام کرے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رات کب آتی ہے؟ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہے جو اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آج میں بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے درمیانی عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ جب 21ویں رات آتی تو آپ اور آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھنے والے دیگر لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ پھر ایک مرتبہ جب اسی طرح 21ویں رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہی رہے اور آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اور انہیں جو کچھ اللہ نے چاہا وہ احکامات دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ درمیانی عشرہ اعتکاف میں گزارتا تھا، پھر مجھے مناسب لگا کہ میں یہ آخری عشرہ اعتکاف میں بیٹھوں۔ جو شخص میرے ساتھ اعتکاف میں تھا وہ اپنی جائے اعتکاف میں ہی رہے اور مجھے یہ رات یعنی لیلۃ القدر خواب میں دکھلائی گئی تھی، پھر وہ مجھے بھلا دی گئی۔ اب تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور اس کی طاق راتوں میں پانے کی کوشش کرو۔ اور میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اس 21ویں رات میں تیز بارش ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانماز پر بھی چھت سے پانی کے قطرے گر پڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت نماز سے فارغ ہوئے تو کہا، میری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر پانی اور مٹی کے آثار نمودار تھے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مبارک رات کی تعین کر دی گئی تھی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی۔ اس کا سبب ایک اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے آئے تو آپ نے دیکھا کہ دو ایمان والے آپس میں کسی بات پر جھگڑا کر رہے ہیں۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس رات کی تعین کا علم بھلا دیا گیا۔ شاید اس رات کے بھلائے جانے میں حکمت ہو کہ اللہ کے بندے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اس رات کو پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔
اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات میں ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، یہ مبارک رات 21ویں رات میں آئی تھی۔ اسی طرح اس حدیث سے لیلۃ القدر کی ایک نشانی بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے بارش کا نازل ہونا۔ یہ نشانی ایک اور حدیث سے بھی بیان کی گئی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے لیلۃ القدر دکھلائی گئی، پھر مجھ سے بھلا دی گئی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اس رات کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 23ویں رات میں ہم پر بارش نازل ہوئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر پانی اور مٹی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 7 راتوں میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے خواب متفق ہیں اس بات پر کہ یہ رات آخری 7 راتوں میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص اس رات کو پانا چاہیں تو اسے آخری 7 راتوں میں پانے کی کوشش کرے۔ یہ دونوں احادیث اور ان کے علاوہ دیگر کئی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ تاہم بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ان طاق راتوں میں سے 27ویں رات میں اس رات کے آنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ زربن بن حبیش بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص سال بھر قیام کرے وہی لیلۃ القدر کو پا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، شاید ان کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگ کسی ایک رات پر ہی بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، ورنہ انہیں یقیناً معلوم ہے کہ یہ رات رمضان میں آتی ہے اور آخری عشرے میں آتی ہے اور 27ویں رات کو آتی ہے۔ پھر انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ 27ویں رات کو ہی متعین نہیں کرنا ہے۔ زربن بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے کہا آپ کس طرح یہ بات یقین سے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں یہ بات اس نشانی کی بنا پر کہہ رہا ہوں جس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تھا۔ بہرحال اگر اس موضوع پر تمام احادیث کو سامنے رکھا جائے میری بہنیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش آخری عشرے کی تمام راتوں میں کرنی چاہیے، خاص طور پر 27ویں رات میں، اور ان راتوں میں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف کر دے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنیں قیام اللیل بھی ہم کو کرنا ہے، فرائض سے پہلے اور ان کے بعد کی سنتوں اور اسی طرح نماز چاشت کے علاوہ قیام اللیل کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران
ہمیں قیام نہیں کرایا، یہاں تک کہ صرف 7 روزے باقی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 کی رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا اور اتنی لمبی قرات کی کہ 1/3 رات گزر گئی۔ پھر 24ویں رات کو آپ نے قیام نہیں کرایا، پھر 25ویں رات کو آپ نے قیام کرایا، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آج آپ ساری رات ہی ہمیں قیام کراتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام قیام ختم کر دے تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر لکھا جاتا ہے۔ پھر 26ویں رات گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کرایا۔ پھر 27ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرایا اور اپنے گھر والوں اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کو بھی بلا لیا اور اتنا لمبا قیام کرایا کہ ہمیں سحری کے فوت ہو جانے کا خدشہ قطرہ ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 27ویں رات کو تہائی رات تک قیام کیا، پھر 25ویں رات کو آدھی رات تک کیا اور 27ویں رات کو اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ شاید آج ہم سحری نہیں کر سکیں گے۔ واضح رہے گے کہ قیام اللیل کوئی الگ نماز نہیں، نماز تراویح بھی قیام اللیل ہی ہے، اسی لیے خصوصاً آخری عشرے میں نماز تراویح لمبی پڑھنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات میں صحابہ اکرام کو لمبی نماز پڑھائی۔ قرآن و حدیث میں قیام اللیل کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت متقیوں کی صفات بیان کی اور کرتے ہوئے فرمایا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ نے فرمایا وہ رات کو کم سویا کرتے ہیں اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ بس کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیزیں ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں، یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جو حدیث سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کو اس وقت تک نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہو، اگر یہ کام کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے دیکھا جا سکتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتا ہو، بات نرمی سے کرتا ہو، مسلسل روزے رکھتا ہو اور رات کو اس وقت نماز پڑھتا ہو جب لوگ سارے سوئے ہوئے ہو۔ ان آیات اور احادیث کے پیش نظر خصوصاً آخری عشرے میں قیام ضرور کرنا چاہیے اور خصوصاً رات کے آخری تہائی حصے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا رب جو بابرکت اور بلند بالا ہے جب ہر رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہو تو آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، کون ہے جو مجھ سے منتیں مانگے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔
مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، پھر بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ تو معزز سامعات، اس ماہ مبارک کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اختتام پر صدقۃ الفطر بھی ادا کیا جائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص پر فرض قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا، کھجور یا جو کا ایک سا غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، اور مسلمانوں میں سے ہر چھوٹے بڑے پر اس کو فرض قرار دیا، اور آپ نے حکم دیا کہ نماز عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرانہ فرض کیا وہ کھانے کی اجناس میں سے ایک سا ہے، جس کا وزن تقریباً اگر آج دیکھا جائے تو 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام بھی جن سے طعام سے ہی فطرہ ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، سے مسلم اور بخاری میں روایت کیا گیا ہے، ہم فطرانہ ادا کرتے تھے اناج کا 1 سا یا جو کا 1 سا یا کھجور کا 1 سا یا پنیر کا 1 سا یا منقع کا 1 سا یا چاول کا 1 سا۔ دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری کے الفاظ ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عید الفطر کے دن جن سے اطعام سے ایک سا بطور فطرانہ نکالتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو، پنیر، منقع اور کھجور سے تھا، لہذا فطرانہ طعام سے ہی ادا کرنا چاہیے۔ گندم اور چاول وغیرہ بھی ہم دے سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر میں حکمت یہ ہے کہ اس کی ادائیگی سے ایک تو غریب لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ مل جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ روزے کے دوران روزے دار سے جو لغویات اور بےہودہ اقوال و افعال صادر ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض قرار دیا، اس سے روزے دار ان لغویات سے اور بے حیائی والے اقوال و افعال کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جو اس سے دوران روزہ صادر ہوتے ہیں، اور مسکینوں کو کھانا بھی مل جاتا ہے۔ تو فطرانہ ادا کرنا، جسے ہم فطرہ کہتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس کے 2 مقاصد ہم نے حدیث کے ذریعے سنے۔ یاد رہے کہ فطرانہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا ہم کو حکم دیا ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، جیسے ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اسے نماز عید سے پہلے ادا کریں تو مقبول زکوٰۃ ہے، اور جو شخص اسے نماز عید کے بعد ادا کریں تو وہ عام صدقے میں سے ایک صدقہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ میری مائیں اور بہنیں، ہم نے فطرے کے بارے میں چند معلومات حاصل کی، لیلۃ القدر کے بارے میں بھی ہم نے جانا، اور اسی طریقے سے میں نے اور آپ نے قیام اللیل کے بارے میں بھی دیکھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے دین و اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و اسلام پر موت دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔